السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. لو جی، ساتھ ساتھ آپ نظارے بھی کریں، ٹھیک ہے، اور میری ویڈیو بھی سنیں، کیونکہ میں ادھر ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، آکسفورڈ، جو تعلیمی اداروں کا مرکز ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی، بروکس یونیورسٹی، ساری چیزیں ہیں. تو آپ ساتھ ساتھ یہ نظارے بھی کریں اور میری باتیں بھی سنیں، ٹھیک ہے. تو آج آپ کو پتہ ہے کہ منڈے کا دن ہے اور 22 تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے، اور ہم ادھر جناب علی ویڈیو آپ کے لیے بنا رہے ہیں. اگر آپ کو آواز کم آئے تو میں اس کے لیے معذرت ہوں، لیکن یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹورسٹ پھرتے ہیں. تو یہ سٹی سینٹر ہے وہاں، یہاں پہ آکسفورڈ کا، لندن کے قریب، ٹھیک ہے. تو وہاں سے آپ کو امید ہے میری آواز آئے گی. میری آواز میں بڑا دم خم ہے، ٹھیک ہے. یہ لیں، میری آواز میں بڑا دم خم ہے. تو آپ جناب علی، آپ مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ ہم ڈیل نہیں کرتے ہم یہی کہتے ہیں نا. بڑا جی نواز شریف نے ڈیل کی تھی اور مشرف نے ڈیل کی تھی اور فلانا ذلیل تھا اور فلانا اور یہ ہے وہ ہے، یہ کیا تھا نا. لیکن اب ڈیل کی صدائیں اسمبلی میں گونج رہی ہیں. کیا صدا ہے میں آپ کو وہ سنوا تو نہیں سکتا، لیکن بتا سکتا ہوں. آج اسمبلی کا اجلاس ہوا، آپ کو پتہ چل رہا ہے بجٹ کا سیشن چل رہا ہے. تو بجٹ سیشن میں جب چل رہا تھا تو پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی ہم آپ کو $1 ارب دیں گے، $1 بلین. آپ عمران خان کو رہا کریں، ہم آپ کو دیں گے. تو وہ ایاز صادق، سارے ماحول سارا عجیب سا ہو گیا اسمبلی میں. تو ایاز صادق نے کہا کہ جی دکھاؤ $1 ارب کدھر ہے، میں بات کرتا ہوں آگے سے. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے خزانے میں $1 ارب اور سر جی کیوں ڈرامے کرتے ہو جی؟ یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ڈیل سے بھی بڑھ کے سودے بازی ہے، اور آپ ایم این اے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کی بہنیں اور سارے کہتے ہیں جی وہ ہم نے تو کبھی ڈیل کی بات ہی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو کبھی ڈیل کی بات ہی نہیں کی. تو مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی، میں اور کال کر لوں گا، لیکن یہ پیچھے بندے آپ کو آتے جاتے نظر آتے رہیں گے، آپ اس کو دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے. اچھا سر، تو بہنیں بھی یہی کہہ رہی ہیں. بہن آپ نے علیمہ خان کی وہ بات سنی تھی کہ اس نے کہا تھا جی ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں کہ آپ عمران خان کو ریلیز کر دیں گے، آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو یہ سر جی، یہ قسم سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں ہیں. عمران اندر سے نا، وہ ہم نہیں کہتے وہ قید ہوتی بری ہے، ہم تو خود کہتے ہیں بری ہوتی ہے. تو یہ دوسروں کو تانا دینا کہ جی وہ ڈیل کر رہے ہیں اور میں نہیں کروں گا، یہ غلط بات ہے. وہ ناک رگڑ رہے ہیں، ناک، پی ٹی آئی والے کارکن سے لے کے عمران خان تک، کہ ہمیں کوئی لے لے، کوئی ہمیں گود لے لے، ہمیں کوئی لے لے. تو وہ یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ناک رگڑ رہے ہیں، ناک، لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا، ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا کہ جناب اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو پیچھے یہ کیا ہوگا، نہیں نہ پتہ. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس لیے بڑھ کے مارنا اور یہ وہ، اور آج یہ اسمبلی میں جو نیا کام انہوں نے کر دیا ہے. اور تم اتنے اچھے ہو نا تو پاکستان کو ویسے $1 بلین جمع کرا دو. اور سر جی کچھ بھی نہ کہو، عمران کو کہو یہ اپنی زبان کو تالا لگائے، اپنی بد اخلاقی بند کرے. میرا فوج کو وہاں سے ذہنی مریض عاصم منیر کو کہنا بند کرے. جب آپ یہ چیزیں بند کر دیں گے نا، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. کل شہباز شریف صاحب نے آپ سے ہاتھ ملائے ہیں نا، ہاتھ آپ سے ہاتھ ملائے ہیں، شہباز شریف صاحب نے ہاتھ ملائے ہیں آپ سے. پوری دنیا جو ہے نا وہ آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں. آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ جناب ہم باہر پریس کانفرنس نہیں کریں گے. بہنوں کو کہا گیا ہے نا، آپ لکھ کے دے دو تو آپ ملاقاتیں کریں.
تو باقی جناب علی جو 1 بلین کا آپ رشوت کا وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ پاکستان کو دینی ہے تو چپ کر کے اس کے خزانے میں جمع کراؤ. تو یہ اس طرح 1 بلین نہیں 10 بلین بھی لے آؤ نا تو تاڑا خان باہر نہیں آئے گا، اس طرح نہیں آئے گا. تو اگر باہر لانا ہے تو اپنے ایٹیچیوڈ بدلیں، اپنے اخلاق بدلیں، اپنے اخلاق سنواریں، پھر عمران خان باہر آئے گا. ٹھیک ہے. اب تاڑی کسی گل کا اعتبار نہیں آئے گا، سانو نہیں اعتبار تاڑی کسی گل کا بھی. آپ نے تو کہا تھا کہ میں IMF کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا، کر لیے. خودکشی نہیں نہ کی آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی بڑا جشن منایا ہے انہوں نے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے سوئٹزرلینڈ میں، اور یہ ہے وہ ہے. یقین کرو سر جی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے جھوٹے ہیں. ابھی وہاں جو صحافی گئے ہوئے ہیں انہوں نے ایک چیز کو واضح بتایا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی وہاں پہ ایسی بات ہی نہیں ہوئی. الحمدللہ دونوں مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. اب ٹیکنیکل مذاکرات ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے اور بڑے کامیاب ہو رہے ہیں. اور قطر نے اور پاکستان نے کامیابی کا اعلان کیا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، پہلے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ انہوں نے اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب علی یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. اور انہوں نے نا وہ گھڑی ہوئی ہے، مشینری گھڑی ہوئی ہے کہ جناب ادھر ہم وہ بات ایک کرتا ہے نا تو سارے اس کو اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں. کل ایران آ رہے ہیں، ایران کے صدر آ رہے ہیں، تو وہ دیکھنا کتنے بڑے بڑے معاہدے ہوں گے ہمارے ساتھ. پاکستان کو اس کا پھل ملے گا. یہ ایسے نہیں ہے پانی کی مدانی نہیں ہے گی. پاکستان کو اس کا پھل ملے گا، اور وہ پھل عوام کو ملے گا، عوام کو. کہ جناب وہ دیکھنا کہ کتنا زبردست طریقے سے یہ پاکستان نے کام کرایا ہے. کہ پاکستان نے جو کام کرایا ہے نا سر جی، میں خود حیران ہوں. ایران خوش ناراض نہیں ہے. پاکستان یہ امریکہ خوش ناراض نہیں ہے. سعودی عرب خوش پاکستان سے ناراض نہیں ہے. یہ اپنا اسے کیا کہتے ہیں، قطر خوش ناراض نہیں ہے. حملے بھی ہوئے ہیں، پاکستان سے کوئی ناراض نہیں ہوا، اور فیلڈ مارشل کو ایسے سلام کیے گئے ہیں. تو اس لیے یہ سڑ مار رہے ہیں نا. اگر ان کی حکومت ہوتی، سپوز عمران خان کی حکومت ہوتی اور عمران خان یہ ثالثی کے پروگرام کرتا، اول تو اس کے اوپر کسی نے ٹرسٹ ہی نہیں کرنا، کیونکہ وہ مغرب کے بعد اس کا ذہن بدل جاتا ہے. مغرب کے بعد ذہن بدل جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب علی آپ تو پھر ان کے حالات ہوتے دیکھا خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. سب سے زیادہ IMF سے قرضہ کس نے لیا ہے ذرا گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لو، وہاں عمران خان کا نام آئے گا. جتنا پاکستان بننے کے بعد ہم نے لیا ہے عمران خان کی حکومت آنے تک، اتنا عمران خان نے اکیلے نے لے لیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی خالی باتیں. بہرحال پاکستان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور پاکستان بہت خوش ہے، اور ہم سب بھی خوش ہیں. ٹھیک ہے. کہ انشاءاللہ تعالی یہ اچھے ماحول میں ساری باتیں ہوئی ہیں. تو اللہ کرے پاکستان کو مزید کامیابیاں ملیں. پٹرول اور سستا ہو رہا ہے سستا بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اگلا مسئلہ ہے نا وہ کشمیر کا ہے. ٹھیک ہے. تو کشمیر کا مسئلہ جناب کیسے حل ہوگا، یہ اللہ کرے گا انشاءاللہ. یہ بھی آپ کے سامنے کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس کے اوپر پوری توجہ دی جا رہی ہے اور مذاکرات کی طرف ان کو لایا جا رہا ہے. اگر وہ آ جاتے ہیں مذاکرات کی طرف تو پھر ستّی خیرن ہے. ٹھیک ہے نا. ستّی خیرن ہے. اچھا جی. کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ویڈیو آپ بنا رہے ہیں اس میں یہ عجیب و غریب قسم کے ڈریس اور لباس اور یہ سارے لوگ آ رہے ہیں. بھئی یہ ٹورسٹ پلیس ہے، اوپن جگہ پہ بیٹھے ہیں.
یہ کسی کے وہ پرائیویٹ نہیں ہے کہ میں کیمرے فٹ کر کے تو آپ کو کوئی گندی تصویریں یا ویڈیو دکھا رہا ہوں. ہم سڑک پہ بیٹھے ہیں تو یہ آپ بسیں شسیں ساری دیکھ رہے ہیں کیسے بسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اس کو برا نہ منانا. ہم یہ آپ کے لیے یہ سیر و سیاحت بھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سیر و سیاحت بھی ہمیں کرائی جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھیں, حل ہو جائے گا. کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو جی یہ تقریباً 10 بجنے والے ہیں اور ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. رات کے 10 بجنے والے ہیں, 9:45 کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دیکھ, ٹھیک ہے. تو 9:45 بجے ادھر مغرب کی آج کل ہو رہی ہے نماز, کیونکہ دن ختم ہی نہیں ہوتا. اتنا بڑا دن ہے, ختم ہی نہیں ہوتا, ٹھیک. ساڑی تو رات دیکھو جی, دیکھو